الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کے سامنے اس چیز کو ڈسکس کروں گا کہ اکثر ہم لوگ نیکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ دراصل نیکی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے، میٹرک کا اس نے امتحان دینا ہے اور اس کی پرفارمنس بالکل زیرو ہے، اس کو آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے والد صاحب اس کی سفارش کرتے ہیں اور عملے کو پیسے دیتے ہیں اور اس کے نمبر میٹرک میں لگواتے ہیں اور وہ پاس ہو جاتا ہے۔ اب والد صاحب نے ہو سکتا ہے اپنی طرف سے نیکی کی ہے لیکن دراصل یہ نیکی نہیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں۔ پھر وہ جب بچہ بڑا ہوگا نا، وہ بھی آگے یہی کام کرے گا۔ میرے اپنے ساتھ یہ واقعہ ہو چکا ہے ویورز۔ بی اے کے امتحان میں انگلش میں میری سپلی آئی اور سپلی کا پیپر جب میں دے رہا تھا انگلش کا، تو چیک کرنے والا عملہ، سارا عملہ، انہوں نے ہم کو کھلے عام یہ کہا کہ ہم کو آپ پہ ترس آتا ہے، آپ سپلی کے بچے ہیں تو آپ نے چیٹنگ کرنی ہے تو کر لیں۔ اب آپ مجھے خود بتائیں کہ یہ زیب دیتا ہے ایک ٹیچر کو یہ بات کرتے ہوئے؟ میں نے تو ویورز چیٹنگ نہیں کی پھر بھی، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے نیکی کی لیکن یہ نیکی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی بچہ آرمی کے اندر، مثال کے طور پہ انہوں نے کرائٹیریا مانگا ہوا ہے میٹرک ہونا چاہیے، میٹرک یہ ان کا حتمی کرائٹیریا ہے، لیکن ایک بچہ جس نے میٹرک نہیں کیا ہوا، اس کے والد صاحب بریگیڈیئر ہیں یا جنرل ہیں، وہ بات کرتے ہیں اور اگر وہ سلیکٹ ہو جاتا ہے تو میرے نزدیک بلکہ سب کے نزدیک یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اس بچے کے ساتھ ظلم ہے۔ اسی طرح سے ہر فیلڈ کے اندر، کوئی بھی فیلڈ ہو، آرمی ایک رسپیکٹ فل ادارہ ہے، میں آرمی کی عزت کرتا ہوں، لیکن اگر وہاں بھی ایسا ہوتا ہے تو غلط ہوتا ہے۔ ISSB کے لیے سارے جاتے ہیں، فزیکل ٹیسٹ، انٹرویو، میڈیکل ٹیسٹ، سارا پروسیس کلیئر کرنے کے بعد ISSB دیتے ہیں۔ اگر تو آپ نے غلط طریقے سے ہی لوگوں کو بھرتی کرنا ہے، پہلی بات آرمی میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، لیکن میں مثال دے رہا ہوں، تو اس سارے پروسیس کا مقصد کیا ہے؟ آرمی ہمارا ایک اچھا ادارہ ہے، لیکن اگر سب کو اس پروسیس سے گزارا جا رہا ہے لیکن ایک بچہ جو جنرل صاحب کا واقف کار ہے یا بریگیڈیئر صاحب کا واقف کار ہے یا میجر صاحب کا جاننے والا ہے، وہ جس جگہ پہ بھی جاتا ہے، اگلے امتحان لینے والوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ کرنل صاحب کا بیٹا ہے، اس پہ ذرا رعایت کرنی ہے۔ فزیکل ٹیسٹ میں جاتا ہے تو اگر اس کے ساتھ رعایت کی جاتی ہے، میڈیکل ٹیسٹ میں بھی رعایت کی جاتی ہے، ISSB میں بھی رعایت کی جاتی ہے، اس وجہ سے کہ وہ کسی آرمی آفیسر کا بیٹا ہے یا رشتہ دار ہے، تو یہ بالکل غلط، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ ایک تو یہ ناانصافی ہے ان لوگوں کے ساتھ، یہ حق تلفی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اس معیار پہ پورا ہوتا ہے، پھر ان کی جگہ وہ لوگ لے لیتے۔ ویورز، نیکی اگر آپ نے کرنی ہے، مثال کے طور پہ میری کچھ عرصہ پہلے میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، میجر صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے باتوں باتوں میں کہا، میں ان کا نام نہیں لوں گا، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، باتوں باتوں میں انہوں نے کہا کہ میں نے 86 لوگوں کو آرمی میں بھرتی کروایا ہے
اب اگر تو انہوں نے ٹھیک طریقے سے بھرتی کروایا تو بہت اچھی بات ہے، نیکیاں ان کو ملی ہوں گی. لیکن اگر کہیں سے بھی رعایت کی گئی، مثال کے طور پہ 60% مارکس آرمی مانگتی ہے، اس کے 60% مارکس نہیں، اس کا فزیکل ٹیسٹ پورا نہیں، اس کا میڈیکل ٹیسٹ پورا نہیں، اس کا انٹرویو پورا نہیں، اس کا ISSP پورا نہیں، صرف اس وجہ سے اگر کا لفظ یوز کر اگر اس وجہ سے کہ وہ میجر صاحب کا واقف کار ہے یا کرنل صاحب کا واقف کار ہے اس کو آرمی میں رکھ لیا جاتا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے. یہ پورا معاشرہ اس کی اثر لیتا ہے. ہم کیوں زوال کا شکار ہیں؟ اسی وجہ سے آج ویورز میں ایک جاب کے لیے گیا، آج لوگوں کا مزاج کیا بنا ہوا ہے وہ آپ سنیں. لوگوں کا جو مزاج بنا ہوا ہے، انٹرویو کے لیے بیٹھے ہوئے سارے، اور آپس میں کیا ڈسکشن ہو رہی ہے، اور یار ریفرنس صحیح تگڑا سا ریفرنس ہونا چاہیے کسی کرنل کا، کسی بریگیڈیئر کا، تو آپ کی جاب ہو جائے گی. ایک ادنا سی ادنا جاب کے لیے بھی جب جایا جاتا ہے تو لوگوں کی یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں. کارکردگی بھی ہوتی ہے، لیکن اگر یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں تو بالکل غلط ہو رہی ہیں. اور ہم اس کو پھر بڑے فخریہ انداز میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے اتنے لوگوں کو آرمی میں بھرتی کروایا. دیکھیں، نیکی کرنی چاہیے بالکل اب نیکی کرنے کا معیار کیا ہے؟ مثال کے طور پہ گاؤں کے اندر کچھ لوگ ہیں جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، فزیکل بھی فٹ ہے، ہم نے ان کو دیکھا کہ یہ ہر لحاظ سے پورے ہیں. ایک کرنل نے ان کو دیکھا، ایک جنرل نے ان کو دیکھا، یار ہمارے گاؤں کے اندر یہ کچھ بچی ہیں، یہ تو آرمی میں جائیں گے تو آرمی کا نام روشن ہو جائے گا نا، جائے ان کو آرمی میں آنا چاہیے. اب نیکی کیا ہے کہ وہ ان بچوں کو اس پروسیس سے باقاعدہ گزاریں. یہ نہیں کہ ڈائریکٹ وہاں سے اٹھایا اور سفارش لڑا کے ان کو آرمی میں بھرتی کروا دیا. نہیں، اگر کسی نے FSC نہیں کی ہوئی یا میٹرک نہیں کیا ہوا، نیکی کیا ہے کہ ان بچوں کو میٹرک، ان کے ساتھ محنت کرو، آپ ان کو میٹرک کرواؤ، ان کو FSC کرواؤ، ان کو اس قابل بناؤ کہ وہ آرمی میں خود جائیں اور امتحان لینے والے کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے پیچھے کرنل ہے یا بریگیڈیئر ہے، پتہ ہی نہ ہو اس کو. اصل بات تو یہ ہے، چاہے ٹیچنگ کا شعبہ میں کوئی بھی شعبہ ہو، ٹیچنگ کا شعبہ ہو، وکالت کا شعبہ ہو، کوئی بھی شعبہ ہو، وہاں پہ اگر یہ سفارش 2 نمبری لڑائی جاتی ہے تو یہ غلط ہے. آج ہم لوگ اسی وجہ سے پیچھے ہیں، لوگوں نے محنت کرنا ہی چھوڑ دی. تو سامعین، آج اس ٹاپک کے اوپر میں ویڈیو کیوں بنانے پر مجبور ہوا؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ پہلے میں نے یہ چیزیں سنی تھی، لیکن اب بہت سی ایسی چیزیں جو میں دیکھ چکا ہوں. جس طرح میں نے آپ کو مثال دی کہ BA کا سپلی کا پیپر ہو رہا تھا انگلش کا، اور ہم کو کھلے عام کہا گیا کہ آپ نے چیٹنگ کرنی ہے کر لیں. یہ ایڈیمز ہیں، یہ پاکستان کے اداروں کا حال ہے. یہ نیکی نہیں ہے، میں اس کو نیکی نہیں کنسیڈر کرتا، اور کوئی بھی اس کو نیکی کنسیڈر نہیں کرتا. نیکی کرنی ہے تو آپ اسٹوڈنٹس کو پڑھاؤ، ان کو اس قابل بناؤ کہ وہ خود ایگزام پاس کریں. آرمی، ایئر فورس، نیوی، یہ میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ آپ نے ایک بچے کو، وہ جس جگہ پہ بھی گیا، اگلے بندے کو پہلے سے پتا ہے کہ یہ فلانے کا بھیجا ہوا ہے، اس کے ساتھ تھوڑی رعایت کرنی. بھائی رعایت کس چیز کی کرنی ہے؟ آپ نے کرائٹیریا فکس کر دیا، ساروں کو اس کرائٹیریا سے گزارا جائے. اسی طریقے سے کوئی بھی فیلڈ ہو جائے، کوئی بھی فیلڈ ہو جائے، یہاں کلرک، چھوٹی چھوٹی نوکریوں کے لیے
لوگوں نے ادھر ان کی باتیں سننے کو سنی جاتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی بہت بڑی نوکری ہے. چھوٹی چھوٹی نوکریوں کے لیے وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کسی بندے کو, کوئی صحیح طاقتور قسم کے بندے کو جو جس کا اثر رسوخ ہو. معیار بھی ہے پاکستان میں, معیار بھی ہے, میرٹ بھی ہے, لیکن جہاں جہاں پہ یہ چیزیں ہیں ان کو ہم نے ختم کرنا ہے. ہم نے کیسے ختم کرنا ہے؟ مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اگر کوئی بڑا کہہ بھی دے کہ یار آپ فلانی جاب میں جا رہے ہو, اپنا نام بتاؤ, رول نمبر بتاؤ, سب کچھ, آگے سے ہم کو یہ کہنا چاہیے نہیں بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے, میں اپنے بل بوتے پہ اگر سلیکٹ ہوا تو ہو جاؤں گا, نہ ہوا تو مجھے کوئی ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. ہماری غلطی بھی ہے, ہمارے بڑوں کی بھی غلطی ہے, ان بڑوں کی جو یہ کام کریں. نیکی کرنی ہے تو سیدھے طریقے سے ہم کو نیکی کرنی چاہیے. کیسے؟ اب میں نے جو آپ کو مثال دی, گاؤں کے اندر کچھ بندے ہیں ٹیلنٹڈ کہ ان کو لایا جائے, ان کو پڑھایا جائے, ان کو اگر آپ نے کسی جگہ پہ سلیکٹ کروانا ہے آرمی میں یا ٹیچنگ, اس دروازے تک لایا جائے, ان کو روڈ دکھا دی جائے, بھئی یہ روڈ ہے, راستہ ہے. آگے وہ اس کرائٹیریا میں پاس ہوتے ہیں یا فیل ہوتے ہیں, وہ ان پہ چھوڑ دیا جائے. چیک کرنے والے پہ زبردستی نہ کی جائے, تب ہمارا معاشرہ جو ہے وہ امپروو ہوگا. اب ذرا آپ خود غور کریں گے. میں نے جو آپ کو مثال دی ابھی تھوڑی دیر, کچھ عرصہ پہلے میجر صاحب مجھے ملے, میں نام نہیں لیتا ان کا, 86 لوگوں کی انہوں نے بھرتی کروائی. انہوں نے ٹھیک بھرتی کروائی ہوگی, لیکن ویسے میں مثال دی. اگر تو ٹھیک کروائی ہے, وہ پورے پروسیس سے گزرے ہیں 86 کے 86 لوگ, تو ویل اینڈ گڈ. لیکن اگر کہیں بھی 2 نمبری شامل تھی, فزیکل ٹیسٹ میں, میڈیکل ٹیسٹ میں, ISSB میں, کہیں بھی ان کے ساتھ رعایت کی گئی, تو میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے. میں آپ کو غور و فکر کرنے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک میجر صاحب 86 لوگوں کو بھرتی کروا سکتے ہیں, تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ پتہ نہیں کتنے کرنل ایسے ہوں گے, کتنے بریگیڈیئر ایسے ہوں گے جنہوں نے پتہ نہیں کتنے 100 لوگوں کو بھرتی کروایا ہوگا. ویورز, اگر تو ٹھیک طریقے سے بھرتی کروایا, مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے, میں آپ پھر ایک بات دہرا رہا ہوں, ایک بندہ ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے آرمی میں جاتے کیسے, میں اس کو لے کے آ جاتا ہوں آرمی کے دروازے تک کھڑا کر دیتا ہوں, اس کو فارم وغیرہ اس کا فل کر دیتا ہوں, یہ ٹھیک طریقے. آگے وہ انٹرویو میں پاس ہو فیل ہو, وہ اس کی پرفارمنس کے اوپر. لیکن غلط کیا ہے وہ میں ایک بار پھر آپ کو بتا دوں. غلط یہ ہے کہ اس کے انٹرویو میں سفارش ڈالی کہ انٹرویو لینے والے کو پہلے سے پتا ہے کہ یہ کس کا بھیجا ہوا ہے, اس کے ساتھ رعایت کرنی ہے, اس کو پاس کر دیا جائے, یہ غلط ہے. تو اگر تو اس طریقے سے بھرتیاں کروائی جاتی ہیں تو بالکل وہ غلط نہیں ہونا چاہیے. اگر جائز طریقے سے وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو نیکی ہے. لیکن اگر انلیگل طریقے سے ایک بندہ اس معیار پہ پورا اترتا ہی نہیں ہے, اس کو آپ اس جگہ پہ بھیج دیتی ہیں, تو یہ نیکی نہیں. تو آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا. یہ ویڈیو آج میں نے اسی وجہ سے بنائی ہے کیونکہ میں نے یہ چیزیں آبزرو کی, اپنے معاشرے میں یہ چیزیں آبزرو کی, اس وجہ سے میں نے آپ کے سامنے یہ ویڈیو بنائی. اور جو BA کا جہاں تک تعلق ہے, وہ جو انہوں نے چیٹنگ کروائی سپلی میں نے تو پیورز ان کو, میں ادھر اپنی کلیئر کر دوں, میں نے تو ان کو کہہ دیا میں چیٹنگ نہیں کرتا, بلکہ جو ایڈیمز انہوں نے بتائے وہ میں نے لکھے نہیں جان بوجھ کے, کہ بعد میں مجھے یہ نہ ہو کہ میرا BA ان کی وجہ سے نہیں. میں تو یہ چاہتا ہی نہیں. ہر فیلڈ کے اندر ہم کو دیکھنا چاہیے. میں آخر میں ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی. آپ 2 دوست ہیں, اکرم اور اسلم. 2 دوست ہیں, اکرم اور اسلم, میٹرک کے اندر ہیں.
اسلم خوب محنت کر کے میٹرک میں اچھے نمبر لیتا ہے اور اکرم خوب نقل کر کے اور اس کے جو رشتہ دار ہیں وہ عملے کو پیسے وغیرہ دے کے اکرم کے نمبر اچھے کرواتے ہیں. دونوں میٹرک اچھے نمبروں سے کر لیتے ہیں, ایف ایس سی بھی اسی طریقے سے اچھے نمبروں سے کر لیتے ہیں, گریجویشن بھی کر لیتے ہیں, ماسٹرز بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں. اسلم خوب محنت کر کے اچھے نمبر لیتا ہے ماسٹرز میں, اور اکرم اسی طریقے سے خوب نقل کر کے اور اس کے رشتہ دار اس کے اوپر پیسے خرچ کرتے ہیں, سفارش اور عملے کو پیسے دیتے ہیں کہ اس کے نمبر لگاؤ, اور اس کے نمبر لگا دیے جاتے ہیں. دونوں ماسٹرز کر لیتے ہیں. مثال دے رہا ہوں آپ, گورنمنٹ کی جابز آتی ہیں کہ ماسٹر ہونا چاہیے, دونوں سلیکٹ ہو جاتے ہیں. اکرم صاحب چلے جاتے ہیں کراچی, اسلم صاحب چلے جاتے ہیں لاہور. اب ہوگا کیا دیکھیں گے, اسلم کے پاس لوگ آئیں گے پوچھنے کے لیے کہ بھئی آپ اس مقام پہ کیسے پہنچے, ہم بھی پہنچنا چاہتے ہیں. اب اسلم صاحب وہ ہیں جو اپنی محنت سے پہنچے. اسلم کیا مشورہ دے گا؟ اسلم وہی مشورہ دے گا جس راستے سے چل کے وہ آیا ہے. اسلم کیا کہے گا؟ بھئی خوب محنت کرو, اللہ کسی کی محنت کو رائے گاں نہیں کرتا. لیکن جو لوگ اکرم کے پاس جائیں گے, اکرم کیا مشورہ دے گا؟ اکرم ویورز ان کو غلط مشورہ ہی دے گا. اکرم کہے گا یہ پڑھنے لکھنے کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے کام, کیونکہ وہ خود اس راستے سے گزر گیا, وہ خود 2 نمبر طریقے سے اس مقام تک پہنچے. تو وہ آگے بہت سے لوگوں کو خراب کرے گا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بندہ جب خراب ہوتا ہے تو وہ بہت سے لوگوں کو آگے خراب کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اور اگر کوئی کرتا ہے تو آگے ہماری رسپانسبلٹی ہے, بچوں کی رسپانسبلٹی کہ وہ آگے کہیں بھئی ہم نے یہ نہیں کرنا. کسی یونیورسٹی میں آپ نے داخلہ لینا ہے تو اپنے بل بوتے, اپنی پرفارمنس پہ, اپنے بل بوتے پہ اگر آپ کا ایڈمیشن ہوتا ہے تو ٹھیک, ویل اینڈ گڈ. یہ نہیں کہ آپ کے مارکس نہیں, آپ کی پرفارمنس نہیں, اور صرف ایک ٹیلی فون کیا کسی نے اور آپ کا ایڈمیشن ہو گیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ایسا ہوتا ہے تو غلط. تو آرمی کا جہاں تک تعلق ہے, مجھے امید ہے کہ وہاں پہ سلیکشن ان کے جو ہوتی ہوگی وہ معیاری سلیکشن ہوتی ہوگی. لیکن بہت سی باتیں سننے کو ملتی ہیں, لیکن اگر معیاری نہیں ہوتی, اگر کسی کی سفارش لائی جاتی ہے اور اس کو 2 نمبر طریقے سے ہر جگہ پہ اس پہ رعایت کی جاتی ہے ایس ایس بی میں, انٹرویو میں, تو یہ غلط, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تھی ویورز آج کی پریزنٹیشن, آج کا ٹاپک. میں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے, جو چیزیں میں نے آبزرو کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں. آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا کمنٹ باکس میں. تھینکس فار واچنگ آف دس پریزنٹیشن ویورز. اور ہمارا معاشرہ اسی وجہ سے دن بہ دن جو ہے وہ زوال کی طرف جانے کا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے. تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ آؤں گا ویورز. خدا حافظ.